نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادعا الى غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام. رواہ البخاری. میرے محترم اور میرے پیارے، میرے بھائی، میری مکھن، میری ملائی، میرے چند، جناب حضرت عمار فیصل بھائی، سوال آپ نے ایک بھائی صاحب کا بھیجا ہے، لمبی تحریر ہے، میں جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، شیخ صاحب میرے چچا کئی سال پہلے فوت ہو گئے تھے، چچی بھی 2 سال پہلے انتقال کر گئی ہے، ان کا اپنا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، لیکن میرے چچا اور چچی نے 35 سال پہلے چچی کی بہن کی ایک بیٹی کو گود لیا تھا، کیونکہ چچی کی بہن کی یہ 8ویں بیٹی تھی اور اس کا شوہر بیٹا چاہتا تھا، معاملہ طلاق پر آ گیا تھا. تو اب یہاں اس سوال کے اندر مین مدعا یہ ہے کہ سوال پوچھنے والا یہ کہتا ہے کہ میری چچی اور میرا چچا جو کہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، ان کا اپنا ایک حقیقی بیٹا بھی تھا اور ایک حقیقی بیٹی بھی جو کہ آج بھی زندہ ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے چچا نے اپنی بیوی کی بھانجی کو گود لیا. ٹھیک ہے جی، اور گود لینے کی وجہ یہ تھی. آگے آپ پوچھتے ہو، اب کچھ سال پہلے لڑکی کی شادی کا معاملہ آیا، وہ لڑکی جس کو گود لیا گیا تھا، کچھ سال پہلے لڑکی کی شادی کا معاملہ آیا، یعنی وہ لڑکی جس کو ان کے چچا اور چچی نے گود لیا. معلوم ہوا بچی کی ولدیت میں چچا نے اپنا نام لکھوایا ہوا ہے، یعنی جس بندے نے اپنی بیوی کی بانجی کو گود لیا، بچی کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیا، جبکہ وہ اس بچی کا حقیقی والد نہیں تھا. اب یہ سوال کرنے والے بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے والد نے اعتراض کیا اور نکاح میں سرپرست اور گواہ کے دستخط نہیں کیے کہ پہلے اس بچی کی ولدیت درست کراؤ، کیونکہ اس کا حقیقی باپ کوئی اور ہے اور وہ حقیقی باپ زندہ بھی ہے. اب میرے بھائیوں، سوال یہ ہوا کہ جن لوگوں نے گود لیا تھا، گود لینے والا اور گود لینے والی خاتون، وہ دونوں فوت ہو گئے، ان کا اپنا ایک حقیقی بیٹا بھی ہے اور ان کی اپنی ایک حقیقی بیٹی بھی ہے. اب اس گود لی ہوئی بچی کی شادی کا ٹائم آیا تو یہ سوال کرنے والے بھائی صاحب کہتے ہیں میرے والد نے اس بات پر اعتراض کر دیا کہ بچی کی ولدیت میں اس کے غیر باپ کا نام لکھا ہے، یعنی حقیقی باپ کا نہیں بلکہ گود لینے والے کا نام لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ لڑکی یا یہ بچی اس گود لینے والے کا نطفہ نہیں ہے. پیارے میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض جو ہے وہ درست ہے. ہاں جی، اس کا اعتراض یہ ہے کہ اس بچی کی ولدیت درست کرواؤ، کیونکہ اس کا حقیقی باپ کوئی اور ہے اور وہ ابھی زندہ ہے. یہاں پر آپ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے ہاں بار بار بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو دیکھیے کہ یہ عورت کا جرم تو نہیں ہے. اگر اس بندے نے دشمنی کرنی بھی ہے تو نعوذ باللہ اللہ ذوالجلال سے دشمنی لے لے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا بات بیان فرمائی، للہ ملک السماوات والارض
یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ قرآن پاک کی میں نے آیت ان تمام لوگوں کے لیے پڑھ دی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی دھڑا دھڑ بیٹیاں جنم دے رہی ہے تو یہ عورت کا کوئی جرم ہے۔ تو جواب ہے کہ پہلے کہ یہ تو کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ اپنی بیوی کو محض اس بنیاد پر طلاق دیتا ہے یا دینا چاہتا ہے کہ یہ تو دھڑا دھڑ بیٹیوں کو ہی جنم دیتی ہے، کبھی یہ حفصہ جنم دے رہی ہے تو کبھی یہ طیبہ جنم دے رہی ہے، کبھی یہ حسنہ کو جنم دے رہی ہے تو کبھی یہ اقصیٰ کو جنم دے رہی ہے، کبھی یہ طوبہ کو جنم دے رہی ہے تو کبھی یہ ازکیٰ کو جنم دے رہی ہے۔ اگر کوئی اس وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے یا دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ اچھے سے دماغ کے ڈاکٹر سے اپنا دماغی علاج کروائے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ اس سورت مبارکہ کا نام ہے الشورى اور پارہ نمبر ہے 25۔ اللہ ذوالجلال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ رب جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے جمع کر کے دے دیتا ہے۔ حفصہ بھی دیتا ہے، طوبہ بھی دیتا ہے، طیبہ بھی دیتا ہے، حسنین بھی دیتا ہے، حنین بھی دیتا ہے۔ وہ رب جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے جمع کر کے دیتا ہے، ہاں جی۔ اور اللہ وہ رب جسے چاہتا ہے ہاں جی بانجھ بنا دیتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اولاد دیتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر سر ملا کر زور لگا کر تھک جاتے ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی۔ مرد بھی میڈیکلی فٹ ہے اور اس کی بیگم بھی میڈیکلی فٹ ہے مگر اولاد نہیں ہو رہی۔ ایک اپنی جہالت کو یہ دور کر لو، کبھی بھی بیٹیاں پیدا ہونے میں بیوی کو بلیم مت کرو، بلکہ میڈیکل سائنس نے کہا کہ بیٹیاں تو پیدا ہی پیو کی وجہ سے ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کی مرد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، پھر اولاد دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اگر کوئی بیٹیاں پیدا ہونے پر بیوی کا دشمن بن جاتا ہے، اسے چاہیے نعوذ باللہ دشمن بنے تو کائنات کے پروردگار کا بنے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن بنے نا۔ پیدا تو وہ اللہ ہی کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلا مسئلہ کہ غیر باپ کی ولدیت لکھ دی، باپ اس کا نہیں ہے، انہوں نے اس کی ولدیت لکھ دی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب اللہ رب رحمان فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ تمہارے اپنے منہوں سے کہنا ہے، اللہ سچی سچی بات کہتا ہے، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان بچوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے ہی پکارو، جس کا نطفہ ہے اسی کی ولدیت لکھی جائے گی۔ اور فرمایا ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔
تو بچی وہ کسی اور کی ہے، نطفہ کسی اور کا ہے، بچہ وہ کسی اور کا ہے، نطفہ وہ کسی اور کا ہے، باپ اس کا بشیر ہے، نام آپ نے نام آپ نے کوئی اور لگا دیا۔ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سنیے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 6766 ہے۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ، ایسا بندہ، ایسا شخص جس شخص نے اپنے باپ کے غیر کی طرف اپنی نسبت کی، اس کا پیو کوئی اور ہے، کاغذوں میں لکھا ہوا پیو کوئی اور ہے۔ سمجھ آئی کہ پچھلی بھی چلی گئی؟ اس کا باپ کوئی اور ہے، کہتا وہ اپنے آپ کو، بتاتا کسی اور کو اپنا باپ ہے، اس کا باپ، اس کا پیو کوئی اور ہے، اس کا باپ، اس کا پیو کوئی اور ہے، کاغذوں کے اندر اس کا باپ، اس کا پیو کوئی اور لکھا ہوا ہے، وہ چاہے اپنا قریب کا ہو یا دور کا ہو۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ۔ یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں اگر مجھ حقیر فقیر مولوی اقبال پر غصہ کرو گے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ منہ میرا ہے، زبان میری ہے، مسجد میری ہے، عید کا قاضیاں والی، بیان محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، ایسے بندے کے اوپر اللہ نے جنت بھی حرام کر دی۔ اب ایسے بندے کو بندہ بیٹی کا رشتہ دے گا؟ تو میرے محترم بھائی، آپ نے کہا کہ آپ کے والد نے نکاح میں سرپرست بننے اور گواہ کے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، مطالبہ کیا پہلے بچی کی ولدیت کو درست کرواؤ۔ جو بندہ اپنے آپ پر جنت حرام کیے کھڑا ہے، اسے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے دوں؟ تو آپ کے ابا محترم نے صحیح کیا۔ ایک اور حدیث سن لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کے اندر 6768، لا ترغبوا عن آبائکم فمن راغب عن ابیہ فہو کفر۔ لوگوں اپنے باپوں سے بے رغبتی مت کرو، جیڑا تہاڈا پیو ہے وہی تہاڈا پیو ہے، جو تمہارا باپ ہے وہی تمہارا باپ ہے۔ لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپوں سے بے رغبتی مت کرو، فمن راغب عن ابیہ فہو کفر، جس بندے نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی، اس کا باپ کوئی اور ہے، بتاتا کسی اور کو باپ ہے، اس کا پیو کوئی اور ہے، کاغذوں میں لکھا ہوا پیو کوئی اور ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو نبی محترم حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا کفر ہے۔ ایک اور حدیث بھی سن لے آخری۔ اللہ تعالی ہمیں، مجھے سب سے پہلے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 3509 ہے، فرمایا سب سے بڑے بہتانوں میں سے یہ بات ہے، آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے غیر کی طرف کرے۔ آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے غیر کی طرف کرے، پیو اس کا کوئی اور ہے، بتاتا کسی اور کو اپنا پیو ہے، پیو اس کا کوئی اور ہے، کاغذات میں لکھا ہوا پیو کوئی اور ہے، پیو بمانا ابا، اما پیو بمانا ابا، والد محترم۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑا جو ہے وہ بہتان ہے۔ تو یہاں کتنی باتیں جمع ہو گئیں؟
فالجنت علیہ حرام، ایسے بندے پر جنت حرام ہے، ایسا کرنا کفر ہے، ایسا کرنا بہت بڑا بہتان ہے۔ تو میرے بھائیو، اعتراض کرنے والے کا اعتراض تو ہوا درست۔ سب سے پہلے تو آپ ولدیت کو ٹھیک کرو، اس کے بعد آنا۔ اب آگے رولا دیکھیں، اور یہ رولا ہوگا، یعنی یہ جھگڑا، اور یہ جھگڑے بعض دفعہ آپ کو بہت بڑے عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اگلا مسئلہ ہے وراثت کا مسئلہ، اور کسی کی زمین کو، کسی اور کے حق کو اپنے پاس رکھنا۔ نبی محترم محمد رسول اللہ، حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی کی ایک بالشت پر ناجائز قبضہ کر لیا، ایک بالشت زمین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق ڈالے گا، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا پھندا ڈالا جائے گا۔ تے ہن کیڑا یہ پھندا اپنی گچی گرنا چاہتے، اگو آ ونجو۔ جو یہ 7 زمینوں کا پھندا اپنے گلے میں لینا چاہتا ہے، آگے آگے آ جاؤ، آگے آگے آ جاؤ۔ سوال آپ کا یہ ہے، چچی کی وفات کے بعد وراثت کا مسئلہ پڑ گیا ہے۔ اب لڑکی کا ایک حقیقی بھائی اور 8-9 بہنیں ہیں۔ حقیقی بھائی نے اسے وراثت دینے سے انکار کر دیا، کاغذات میں تمہاری ولدیت میں اصل باپ کا نام نہیں ہے، تو اس نے باقی دوسری 8 بہنوں کو جو بھی حصہ تھا دے دیا۔ پہلا لفڑا یہاں ہو گیا۔ لڑکی کہے گی میرے اصلی باپ کا مجھے حصہ دو، اور اس کے بھائی بہن کہیں گے آپ کا تو ہمارے اصلی باپ کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ اور کوئی ولدیت ہی نہیں ہے، تو ہم کاہے کو آپ کا حصہ دیں۔ تو اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قانونی طور پر تو ولدیت وہی اس کی ہوگی جو اس کے شناختی کارڈ میں لکھی ہے، ہاں جی۔ اب یہ بھائی اپنی بہن کا حصہ کھا کر جہنم کا سودا اپنے لیے کر رہا ہے۔ آگے چلیے، یہ لڑکی دوسری طرف حصے کا دعویٰ کر رہی ہے، یعنی وہ جو اس کی خالہ نے گود لیا تھا نا، یہ اس خالہ اور خالو کی وراثت میں سے حصہ مانگ رہی ہے، جبکہ شرعاً یہاں اس کا حصہ نہیں بنتا۔ جہاں اس بچی کا حصہ بنتا ہے، حقیقی بہن بھائی دینے سے انکاری ہے، اور جہاں اس کا حصہ نہیں بنتا وہاں یہ بچی کہتی ہے مجھے میرا حصہ دو۔ اللہ اکبر! تو ہوا نا جھگڑا؟ جھگڑا ہوا کہ نہ ہوا؟ پہلے آپ نے گناہ گن لیے، میں نے کتنے گناہ گنوائے، جنت حرام، کفر اور بہتان۔ اب یہاں گناہ دیکھو، ایک بالشت کسی کی ناجائز قبضے میں لینا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا پھندا ڈالے گا۔ یہاں بھائی بہن کو حصہ نہیں دیتے، اور یہاں نقلی بہن اپنے نقلی بہن بھائیوں سے حصہ مانگنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، اور ان نقلی بہن بھائیوں بیچاروں کے پاس ہے ہی، آپ نے کہا 5 مرلے کا گھر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو یہ لڑکی وراثت میں کہاں حقدار ہوگی؟ شرعاً تو یہ اپنے حقیقی باپ کی اولاد ہے، اور حقیقی اماں اور حقیقی ابا، حقیقی والدین کی ہی وراثت کا حق رکھتی ہے۔ تو سارے جھگڑے کا حل یہ ہے، اتنے سارے گناہ سن لیے نا کہ اتنے یہ جرم ہیں، تو ان کا تقاضا یہ ہے، اگر سینے میں قلب سلیم ہے اور کھوپڑی میں عقل سلیم ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اگر سینے میں قلب سلیم ہے اور کھوپڑی میں عقل سلیم ہے، عقل گھاس چرنے نہیں گئی ہوئی تو ولدیت ٹھیک کر لو، جھگڑا اپنے آپ ختم، جنت کا حرام ہونا بھی ختم، بہتان ہونا بھی ختم، کفر ہونا بھی ختم، پرائے کی زمین میں حصہ دار نہیں ہے اور وہاں سے حصہ لینا چاہتی ہے، یہ رولا اور لفڑا بھی ختم۔ تو ساری مصیبت کا حال یہی ہے کہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے اس بچی کی ولدیت کے اندر جو غیر باپ کی ولدیت لکھی ہے اسے ختم کیا جائے، بچی کو اس کے حقیقی باپ کی ولدیت دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے کلام قرآن مجید پر اور اپنے حبیب حضور پر نور
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ چند دن کی دنیا ہے، آج ہیں کل ہم مر جائیں گے۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پیسہ، یہ مکان، یہ دولت، یہ دنیا، یہ حسن، یہ جمال، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، سب یہاں دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ کفن کی جیبیں بھی درزی نہیں لگاتا کہ کم از کم کفن کی جیب تو لگا لے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کسی کی ناجائز جائیداد کو اپنے قبضے، کسی کی جائیداد کو ناجائز اپنے قبضے میں لینے کی کوشش مت کرو، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ فرعون کیا لے کر گیا اپنے ساتھ؟ قارون کیا لے کر گیا اپنے ساتھ؟ سارے خزانے آج بھی دھرے کے دھرے ہیں، ہاں جی، اور ان لعنتیوں کے منہ میں خاک بھی نہیں پڑتی۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے نیک اعمال ہی جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا گناہ بہت بڑے بڑے کرائم کو جنم دیتا ہے، اور یہ غیر باپ کی طرف ولدیت کرنا، نسبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ فساد در فساد ہے، اور بلکہ نسل ہی تبدیل ہو جائے گی، ساری نسل کا ہی بیڑا غرق۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کہا میں نے، جو سنا آپ نے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے۔ مجھ سے واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے، سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے، آپ کے سوالات اور اللہ کا قرآن اور حبیب خدا کا فرمان 00923127974052